بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بہت پیاری بات کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، جس سے بہت سارے لوگ غفلت میں ہیں۔ مغبون کی میں تشریح ترجمہ کروں گا، بہت اہم ہے، بہت سارے لوگ اس سے غفلت میں ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت و عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اور فراغت، یہ دو نعمتیں جب یہ آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہیں، آپ کو صحت ہے، اچھے کام کیجئے، عبادت کے، دوسروں کی مدد کرنے کے، اپنی مستقبل دنیا میں کے حیثیت سے، یعنی دنیاوی لحاظ سے اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے اچھے کام کیجئے، آخرت بنانے کے لیے کام کیجئے۔ صحت کے دنوں میں کر سکتے ہیں، فراغت کے دنوں میں کر سکتے ہیں، بہت سارے کام ضائع مت کیجئے ٹائم۔ مغبون ان کے کیا معنی ہے؟ لا يعرف قدرها ولا ينتفع بها، نہ اس کی قدر کو پہچانتا ہے، نہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ معنی ہے۔ ٹائم دیا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھایا، فلموں میں، گپوں میں، ادھر ادھر سیر سپاٹوں میں ضائع کر دیا۔ محنت کرتے والے محنت کر کے آگے نکل گئے، بڑی ڈگریاں لے لیں، محنت کی انہوں نے۔ مغبون کہ ایک یہ معنی بھی ہے، مغبون الغبن فی البیع والشراء خدیعہ، اگر خرید و فروخت میں ہو غبن تو یہ دھوکہ کہلاتا ہے۔ اور غبن الرجل اس وقت اس آدمی کو کہتے ہیں مر به وهو قائم فلم يره ولم يفتن به، کہ کوئی آدمی اس کے پاس سے گزرا، وہ ایسا اس سے غافل، اپنے خیالوں میں مگن آدمی اس کے پاس سے گزر رہا ہے، نہ اس کو اس نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں اس کو خیال آیا، نہ اس کے بارے میں اس نے عقل سے کام لی کہ کون گزر رہا ہے۔ تو اس طرح یہ وقت گزر رہا ہے، ہمیں بھی نہ اس کا خیال ہے، نہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو بھائیو، یہ وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگائیے، اور آپ کی جو فراغت ہے اس کو اچھے کاموں میں لگائیے، دنیا اور آخرت کے فائدے والے کاموں میں لگائیے۔ یاد رکھیے، اس وقت میں، اس جوانی میں، اس صحت میں، اس فراغت میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیے۔ ایک شاعر کہتا ہے ان الشباب والفراغ والجدہ مفسدۃ للمرء ای مفسدہ، یہ جوانی اور فراغت اور یہ تونگری یعنی مال، یہ مفسدہ ہے، فساد ہے آدمی کے لیے، ای مفسدہ ہے، بہت بڑا۔ تو اس کو اچھے کاموں میں، ورنہ پھر نہیں کریں گے تو فساد میں ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ تو بھائیو، ہم اپنے کام اس کی ترتیب کریں، وقت کی تنظیم کریں۔ بعض لوگوں کی روٹین ہی نہیں ہوتی، جب چاہے سو گئے، جب چاہے اٹھ گئے، رات کو جاگ رہے ہیں، دن کو سو رہے ہیں، الٹا ہی سسٹم ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں 12 بجے، نمازیں نکال رہے ہیں، 2 بجے اٹھ رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں۔ اپنے ٹائم کی تنظیم کیجئے بھائیو، اپنے اوقات، اس کی قیمت کو پہچانیے۔ اور اس کو اچھے کاموں میں لگائیے۔ اور آخری بات کرتا ہوں، چند باتیں، کہ آپ مثلاً آرام کر رہے ہیں، نیت اچھی کر لیں۔ آپ سودا لا رہے ہیں گھر والوں کے لیے، نیت اچھی کر لیں کہ میرے گھر والے کھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے ان کے خیال رکھنے کا، تو میں یہ کر رہا ہوں، آپ کو اجر ملے گا۔ آپ گھر میں آرام کر رہے ہیں،
اس لیے کہ میں جلدی سو جاؤں صبح تاکہ تہجد میں اٹھ سکوں، فجر میں اٹھ سکوں۔ تو آپ کا یہ جلدی سو جانا، آرام کرنا بھی عبادت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں سوتا بھی ہوں اور میں اٹھتا بھی ہوں، اور میں فاحتسب نومتی اپنے سونے کو بھی اپنے اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں اپنے سونے میں بھی، کما احتسب قومتی جس طرح میں اپنے جاگنے اور اٹھ کر چلنے پھرنے میں، عبادت کرنے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، اپنے سونے میں بھی میں ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامہ، وہ فرمایا کرتے تھے ما ندمت علی شیء، میں کسی چیز پر اتنا نادم نہیں ہوا جتنا نادم اس دن پر ہوتا ہوں، علی یوم غربت شمسہ، جس کا سورج تو غائب ہو گیا، نقص فیہ اجلی، میرے جو ٹائم، میری عمر وہ تو کم تو ہو گئی، ولم یزدد فیہ عملی، لیکن میرے عمل زیادہ نہ ہوئے۔ میرے جو اللہ تعالیٰ نے مثلا مجھے 1000 دن دیے تھے، اس میں سے ایک دن کم ہو گیا، یہ بھی نقصان، اور اس میں جو کام کرنا چاہیے تھا عمل کر کے وہ بھی نہیں کیا، تو میں اس پہ بہت نادم ہوتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اور بھائیو، اس وقت کو غنیمت جانیے، ان لیل و نہار کو، ان گھنٹوں کو، ان ہفتوں کو، ان مہینوں کو، ان سالوں کو، ورنہ یاد رکھیے قیامت کے دن انسان کہے گا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، یا آیتیں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن آدمی کہے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جس دن انسان یاد کرے گا، لیکن اس دن اب یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے، تو کیا دنیا میں زندگی نہیں تھی؟ حقیقی زندگی وہ ہے آخرت والی، اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا جو ہمیشہ زندہ رہنا ہے وہاں پر۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورۃ فجر کی آیت تھی، آیت نمبر 23 اور 24، اور دوسری آیت سورۃ زمر آیت نمبر 56، اللہ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ ان تقول نفس، کہ نفس وہاں پر وہ کہے گا یا حسرت، ہائے حسرت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، فرطت اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، قرآن سنت پر عمل کرنے سے جو کمی کی، کوتاہی کی، اور اس کے صحیح معنی اگر لفظی معنی دیکھنا چاہیں، فی جنب اللہ، جنب کے معنی قرب اور جوار کے ہیں، یعنی اللہ کے قرب اور اس کی جوار یعنی جنت کے طلب کرنے میں کوتاہی کی، تو کہے گا نفس وہاں پر یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے قرب میں اور اس کے قرب حاصل کرنے میں اور اس کی جنت حاصل کرنے میں کوشش کی۔ تو بھائیو، اس وقت ندامت اور حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، اس کو غنیمت جانیے، اپنے ٹائم، یہ جو بہت قیمتی شے ہے،
اس کی حفاظت کیجیے، اس میں اچھے کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے کام کرنے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو یہ وقت ہے اس کو زیادہ زیادہ قیمتی بنانے، سونا سے بھی زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔